پاکستانیوں، اس وقت میرے گھر کے ارد گرد جو انٹرنیٹ ہے وہ کاٹ دیا گیا ہے۔ تو میں یہ اب امید رکھتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ جو آج میں آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں یہ آپ تک پہنچ جائے۔ مقصد اس کا صرف یہ ہے کہ آج کل میڈیا مکمل طور پہ کنٹرول کر لیا گیا، اور ایک ہی جو ہمارے پاس راستہ ہے سوشل میڈیا، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے میرے گھر سارا انٹرنیٹ کاٹ دیا تاکہ میں کسی بھی طرح آپ تک اپنا پیغام نہ پہنچا سکوں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ آپ تک میری بات چیت پہنچ جائے۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں نے جس طرح کی بربریت، بلکہ میں اس کو کہوں گا یزیدیت، جو آج کل یزید کا، آج کل کے یزید جس طرح کی ظلم تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر کیا جا رہا ہے، پتہ نہیں، مجھے لوگ کہتے تھے کہ شاید ضیاء الحق کے زمانے میں پیپلز پارٹی کے لوگوں سے ایسا ظلم ہوا، اور تھوڑے سے لوگوں سے، اتنے لوگوں سے تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے ظلم۔ اس وقت 10,000 سے زیادہ ہمارے کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اتنی مشکل حالات ہیں آج۔ آپ نے گرمی دیکھی ہے، گرمی کی انتہا ہے آج۔ چھوٹے چھوٹے پنجروں میں ان کو بند کیا ہوا ہے، کھانا ان کو صحیح نہیں مل رہا، پانی وہ ترستے ہیں وہاں، وکیلوں کو ملنے نہیں دیتے، کئی جگہ ہمارے وکیل ہی نہیں وہاں پہنچ سکتے، اور ان کو جس طرح یعنی کہ کوئی غیر ملک دشمن ہے اس طرح رکھا ہوا ہے۔ بلکہ غیر ملک دشمن بھی پرزنرز آف وار کے بھی حقوق ہوتے ہیں، یہاں تو صرف ان کو ایک کہ فائدہ اٹھاتے ہوئے جو کور کمانڈر کا گھر جلایا گیا، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے سے پلان بنا ہوا تھا۔ اور میرا جس وقت بھی، یہ میں آپ کو بتا دوں، جس وقت بھی اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی، یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ پری پلان تھا سب کچھ۔ سو اس لیے اس کے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ایسا کریک ڈاؤن ہے جو میں نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا۔ صرف یہی نہیں کہ صرف تحریک انصاف کے کارکنوں کو اندر ڈالا ہے، سپورٹرز کو، سوشل میڈیا کے لوگ جو اپنے طور پر پارٹی میں بھی نہیں، جو کہ پی ٹی آئی کے لیے ٹویٹ کرتے تھے، ان کو بھی اندر ڈال دیا ہے، ساری لیڈرشپ اندر ڈالی ہوئی ہے۔ اور نکلنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ایک وہ جادو کے لفظ کہہ دو، وہ جس طرح ہوتا تھا نا، کھل جا سم سم، آپ جادو کا لفظ کہہ دیں کہ جی میں تحریک انصاف میں نہیں ہوں، تو آپ رہا ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ مذاق ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ۔ کسی بھی دور کے اندر میں نے یہ نہیں دیکھا کہ صرف اور صرف آپ کے اوپر، اگر آپ نہیں کہتے کہ میں تحریک انصاف میں ہوں، تو آپ کے اوپر ظلم ہوں گے، تشدد ہوگا، آپ کو اس جگہ اس طرح کی گرمی کے اندر آپ کو دڑبوں میں بند کر دیں گے۔ لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں، تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور پھر مجھے جو حیرت ہے آج کہ کوئی ہیومن رائٹس کی آوازیں نہیں نکل رہی ہیں۔ وہ جو لوگ شور مچاتے تھے آزادی صحافت کی اور بڑا ظلم کر رہا ہے عمران خان، وہ کدھر، یعنی اب کدھر گئی ہے آزادی صحافت؟ سارا میڈیا دبایا ہوا ہے، پروپیگنڈا چل رہا ہے، ون سائیڈڈ چیزیں جا رہی ہیں۔ ہمارے لوگ اب جاتے ہوئے ڈرتے ہیں میڈیا کے اوپر کہ پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے۔ ون سائیڈڈ چیزیں چل رہی ہیں، لوگ اب اتنا خوف اور ہراسہ پھیلایا، اور میں نے خود کہا ہوا ہے اپنے لوگوں کو کہ چھپ جاؤ۔ میں خود کہہ رہا ہوں اپنے کارکنوں کو، اپنے آفس بیررز کو، اپنے عہدیداروں کو، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو سامنے آنے کی، اپنے گھروں میں نہ رہو، چھپ جاؤ، کیونکہ یہ جو اندھیری رات ہے، یہ جو رات میں سب سے زیادہ اندھیرا ہے، یہ زیادہ دیر نہیں چلتا۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اس کو جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے، مشکل وقت میں صبر کرنا۔ صبر کریں۔ مجھے پوری طرح احساس ہے کہ آپ کے اوپر کیا گزر رہی ہے، لیکن جو مجھے افسوس ہے کہ ہمارے کوئی بھی ہیومن رائٹس کے جو لوگ ہیں، وہ ڈر ڈر کے ایک آدھ بیان آ جاتا ہے، اور پھر میں صحافیوں کو کہوں گا، میں سمجھتا تھا کہ ہمارے صحافی بڑے پرو ڈیموکریسی ہیں،
چلے جی میرے بڑے خلاف ہوں گے لیکن ڈیموکریسی کے لیے تو ساتھ ہے. تو وہ یہ جو تماشا ہے یہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا ان کا کوئی ضمیر نہیں جاگ رہا؟ کیا جب انہوں نے شیرین مزاری سے جو ہوا اور جو اس نے پھر آخر میں جا کے پارٹی چھوڑی، کیا ان کو کوئی دل میں آواز نہیں کوئی آئی کہ یہ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے ایک معاشرے پہ؟ کوئی آپ کو یہ لگا نہیں؟ جو عورتوں کی تنظیم ہے، جو عورتوں کے حقوق کے اوپر بات کرتی ہے، کہ ایک ایسی عورت جو بیوہ، والدہ اس کی بیوہ، بیٹی ایک جو اس کا دھیان رکھ رہی ہے، جو بلڈ پریشر کی مریض، اس سے جو انہوں نے کیا ہے اس گرمی کے اندر، کبھی ایک جیل میں لے کے جائیں، اس کے بعد ادھر سے نکال کے دوسرے جیل میں لے جائیں، ادھر عدالت اس کو ضمانت دے، کوئی اور کیس میں پکڑ کے لے جائیں، گجرات لے گئے اس گرمی کے اندر. تو بلڈ پریشر کی شیرین، ہمیں پتہ ہے اس کی صحت نے یہ اجازت ہی نہیں دینا تھا. میں نے تو شکر کیا کہ اس نے اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے پارٹی سے ریزائن کیا. لیکن کس کو نقصان ہوا؟ پاکستان کی پالیٹکس کو نقصان ہوا. شیرین ہماری ٹاپ پارلیمنٹیرین تھی. میری کیبنٹ کے اندر وہ منسٹر تھی جو جس طرح وہ پڑھ لکھ کے ایک ایک ایشو کے اوپر آتی تھی، کوئی اور کیبنٹ منسٹر، ایک ہماری ڈاکٹر ثانیہ تھی کہ اتنی محنت کر کے کبھی کیبنٹ میٹنگ میں نہیں آئی جو شیرین آتی تھی. اس کے علاوہ سارے اس کے دشمن بھی جانتے ہیں کہ وہ ایک محب وطن پاکستانی، وہ کبھی بھی اینٹی پاکستان کا نہیں سوچ سکتی تھی. شیرین مزاری جان دے دے لیکن وہ ایک پاکستانی، پاکستان کے ہر کاز کے لیے کھڑی ہوتی تھی. جو لوگ اس کو الٹرا نیشنلسٹ کہتے تھے، کئی دفعہ وہ کئی ناراض ہو جاتے تھے کہ وہ بڑی سخت باتیں کرتی تھی، لیکن وہ نظریاتی عورت تھی. تو اس سے نقصان تحریک انصاف کو تو چلے ہوا، لیکن پاکستان کی سیاست کو اور جمہوریت کو نقصان پہنچا. اور عورتوں کو، بڑی کم عورتوں کے اندر اس طرح کی صلاحیت ہے پاکستانی پالیٹکس میں جو شیرین میں تھی. لیکن اس کے علاوہ مجھے آج پیغام آیا ہے کہ جی میں اب اور برداشت نہیں کر سکتا. انہوں نے میرے گھر پہ لوگ بھیجے، گھر کے اندر گھس گئے لوگ، انہوں نے آ کے رات کو بیوی، میرا 13 سال کا بچہ وہاں اندر گھس گئے، میری بزنسز کے اوپر، میرے رشتہ داروں کے اوپر پریشر ڈال دیا. لیکن کہتا آخر میں انہوں نے کہا میں تمہارے 13 سال کے بیٹے کو اٹھا کے لے جائیں گے. تو میں جی اور پریشر برداشت نہیں کر سکتا، وہ بھی چھوڑ گیا. تو یہ اس وقت کا حالات ہے کہ کسی نہ کسی طرح پی ٹی آئی کو چھوڑیں گے، سب کچھ گناہ معاف ہو جائیں گے. میں اس وقت مجھے حیرت ہو رہی ہے، اور مجھے کئی لوگوں کے اوپر خود پتا ہے کہ ان کے اوپر کتنا پریشر تھا، کیونکہ مجھے بتاتے رہے کہ یہ کر رہے ہیں، اب یہ وہ کر رہے ہیں، اب میری بزنس بند کر دی ہے. اوکاڑا کے اندر اس کے کسی کا گھر بن رہا تھا وہ گرا دیا، بلڈوز کر دیا. کسی کی دکانیں تھی وہ گرا دی جا کے. تو میں پھر سے، کیا یہ ہمارے وہ لوگ جو کہ بڑے جمہوریت کے سپاہی تھے اور وہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز، کیا ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ نہیں ہے کہ یہ صرف تحریک انصاف کو نقصان پہنچ رہا ہے، یہ ہماری جمہوریت ختم کی جا رہی ہے. یہ وہ دور آ رہا ہے کہ اس کے اندر جمہوریت ختم ہو جائے گی. کیونکہ اس میں صرف یہی نہیں ہو رہا، ایک جو بنیادی چیز ہوتی ہے جمہوریت میں، فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے جمہوریت میں. مغرب کے اندر، یورپ میں، انگلینڈ میں لوگ کیوں جاتے ہیں؟ اپنے ٹیکس دیں، قانون نہ توڑیں، آزاد ہوتے ہیں. کوئی ان کے بنیادی حقوق کے خلاف نہیں جا سکتا، وہ عدالت ان کی حفاظت کرتی ہے. ہاں تو بنیادی حقوق ہی ختم ہو گئے، فنڈامنٹل رائٹس کا معنی ہی ختم ہو گیا یہاں. یعنی جو میڈیا سے انہوں نے کیا، عمران ریاض سے کیا کیا؟ عمران ریاض سب سے زیادہ اس کی یوٹیوب کے اوپر ویورشپ تھی. اس کو ابھی تک عدالتوں نے بار بار کہا کہ ہمارے سامنے اس کو پیش کرو. کیوں نہیں پیش کر رہے؟ مجھے خوف ہے کہ اس کے اوپر تشدد اتنا کیا ہوگا کہ وہ عدالت میں لاتے ہوئے سے ڈر رہے ہیں. یہ ارشد شریف کے بعد یہ دوسرا ہے
کہ ارشد شریف سے جو انہوں نے کیا ہے، تو کدھر ہے ہماری صحافی کمیونٹی؟ کیونکہ چلے ٹھیک ہے، آج تو چلے ہمارے پر برا وقت ہے، یہ تو آپ کے اوپر بھی آئے گا۔ اگر ایک دفعہ فنڈامنٹل رائٹس ختم ہو جاتے ہیں ایک معاشرے میں، تو معاشرے میں تو جنگل کا قانون ہے۔ آپ نے طاقتور کی بات نہ مانی، آپ سے بھی یہ ہوگا۔ آپ نے طاقتور کی غلامی کر لی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو معاف بھی کر دیا جائے گا، بلکہ آپ غلط کام بھی کریں تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا۔ آپ مجرم ہو قوم کے، آپ منی لانڈرر ہو، آپ کے لنڈن میں اربوں روپے کی پراپرٹیز ہوں جو آپ بتا ہی نہیں سکتے کہ کدھر سے ہے، آپ کو معاف کر دیا جائے گا کیونکہ آپ طاقتور کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن کمزور کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ جب فنڈامنٹل رائٹس ختم ہوتے ہیں جو ہو گئے ہیں پاکستان میں۔ اور مجھے یہ ابھی تک بتائیں، 25 لوگ شہید ہوئے ہیں، 69 لوگوں کو گولیاں ماری گئیں۔ کون سی جمہوریت ہے جدھر اس کے اوپر انویسٹیگیشن نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں اب تک انویسٹیگیشن ہوئی ان لوگوں کے اوپر؟ وہ کون لوگ تھے؟ وہ پاکستانی تھے، ان کے حقوق ہیں، ان کے ماں باپ ہیں، کئیوں کے بیچارے بچے تھے جو وہ ایک روزی کمانے والا تھا، ان کو سیدھی گولیاں ماری گئی۔ کوئی انویسٹیگیشن ہوگی؟ کیونکہ اگر آپ یہ انویسٹیگیشن آج نہیں کریں گے، یہ آگے ہوگا، ہو سکتا ہے کہ آگے آپ ان گولیوں کا نشانہ بن جائیں۔ کیونکہ جب آپ یہ ہونے دیں گے ایک معاشرے کے اندر کہ پرامن احتجاج کے اوپر گولیاں چلا دیں اور بہانہ ماریں وہ کور کمانڈر کے گھر کا، اور اس سے سارا کچھ ہی اجازت مل جائے، لائسنس ٹو کل مل جائے، جو مرضی آپ کریں، تو یہ آپ کی بھی باری آ جائے گی۔ اس لیے آج ہمیں فوری طور پہ انویسٹیگیشن کرنی چاہیے ان لوگوں کی، جو صرف یہی نہیں کہ جو 25 لوگ شہید ہوئے ہیں سیدھی گولیوں سے، وہ لوگ جو کہ ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں۔ 2 کی مجھے پتا چلا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں اب چلتا کچھ، کیونکہ سارے کارکن تو یا چھپ گئے ہیں یا جیلوں میں ڈال دیے ہیں، تو آہستہ آہستہ خبریں آتی ہیں کہ 2 کارکنوں کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں، کیونکہ گولیاں ماری ان کی ٹانگوں کے اوپر، ان کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں، تو ان کی زندگیاں گئیں۔ تو کون پوچھے گا ان کو؟ اور یا پھر آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ اس ملک کے اندر پرامن احتجاج کی اب سے اجازت نہیں ہے، آپ یہ کہہ دیں گے کہ آپ نے جو مائٹ از رائٹ، جو جنگل کا قانون ہے، جو طاقتور فیصلہ کرے گا آپ کو اس کے سامنے سجدے کرنے پڑیں گے۔ یعنی طاقت کی غلامی قبول کرنے کے لیے جو تیار ہے، پھر وہی بچے گا اس ملک میں۔ اور میں آج یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ؟ یا تو چلیں یہ سب کچھ ہو رہا ہو اور پاکستان کو اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہو، یا اس سے کوئی ملک چینج آ جائے، یا اس سے ایک دم یہ ہو، یہ جو ہمارے لوگوں کو چینج کر رہے ہیں، وہ پالیٹکس چھوڑ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ جو میں پالیٹکس چھوڑ رہا ہوں، وہ پریشر کے اندر سارے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں، تو کیا اس سے یہ ہوگا کہ پارٹی ختم ہو جائے گی؟ جو بھی یہ سوچ رہا ہے، جس کی بھی یہ سوچ ہے، خدا کے واسطے اپنا ذہن کو، اپنا ہیڈ ایگزامن کرواؤ، سوچو اس کے اوپر کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ کبھی آئیڈیا بھی مارا جاتا ہے یہ ظلم سے، یعنی کبھی ایک نظریہ بھی اس طرح ختم ہوتا ہے۔ یہ جانوروں اور انسانوں میں فرق ہے۔ بھیڑ بکریوں کو آپ ڈنڈے ماریں، وہ سارا اس طرف لگ جائیں گے جدھر آپ چلائیں گے، لیکن یہ انسان ہے۔ اور جب انسانوں کے اندر ایک آئیڈیا آ جاتا ہے آزادی کا، وہ آپ ختم کر ہی نہیں سکتے۔ آپ جتنا مرضی ظلم و تشدد کریں، یہ آئیڈیا ختم نہیں ہونے لگا۔ اگر یہ آئیڈیا ختم ہونا ہوتا تو مقبوضہ کشمیر میں آج وہ ہاتھ کھڑا کر کے اور آرام سے چپ کر کے قبول کر لیتے ہندوستان کی غلامی۔ 1,00,000 سے اوپر کشمیری شہید ہو چکا ہے۔ کشمیریوں کے اوپر جو ہم آج ہمارے پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ کشمیری 30 سال سے ہو رہا ہے ان کے اوپر۔ ان کے بھی گھروں میں گھس جاتی ہے رات کو پولیس، لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں، نوجوانوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، ان کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کے بھی کوئی فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں، ان کے سارے لیڈروں کو بند کر دیا ہے، وہاں بھی میڈیا کے اوپر کنٹرول کیا ہوا ہے۔ لیکن جس وقت موقع ملے گا کشمیریوں کو اپنی آواز سنانے کا، ایک آواز سے سارا کشمیری کہے گا آزادی، ایک آواز سے کہیں گے آزادی۔ انہوں نے جتنی بربریت کی ہے ہندوستان نے وہاں، اس کا کیا ہوا ہے؟
اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جو پرو انڈین پولیٹیشین تھے وہی ختم ہو گئے ہیں. اب جو انڈیا کی بات کرتا ہے اس کو کوئی ووٹ ہی دینے کے لیے نہیں تیار. تو بجائے وہ ان کو یعنی کامیاب ہونے کے انہوں نے اور ہی کشمیری لوگوں کو آزادی کی طرف دھکیل دیا. یہی ہو رہا ہے پاکستان میں. آپ جتنا مرضی کریں گے, کبھی کوئی پارٹی جس کا جب ووٹ بینک بن جاتا ہے, جو آج ماشاءاللہ تحریک انصاف کا بن گیا ہے, ان حربوں سے اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. یہ بڑھتی جائے گی اب پارٹی.